کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا وہ عظیم سپہ سالار جس کے نام سے صلیبی لرز اٹھتے تھے، ایک وقت میں ایک خاموش، سنجیدہ اور عام سا بچہ ہوا کرتا تھا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عظیم لوگ طاقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ تاریخ کو کہانی کے انداز میں سننا چاہتے ہیں تو ابھی حسن انفو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس کروائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بچپن کی، ایک ایسے بچپن کی جس نے ایک عام انسان کو غیر ایوبی کے بچپن کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ کوئی شاہی محل نہیں تھا، نہ ہی کوئی عیش و آرام کی دنیا۔ یہ ایک سادہ مگر باوقار گھر تھا، جہاں دولت سے زیادہ کردار کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک دیندار، اصول پسند اور ذمہ دار فوجی افسر تھے، جن کی نظر میں اصل کامیابی اللہ کی رضا تھی۔ صلاح الدین کی پیدائش کے فوراً بعد ان کے خاندان کو تکریت چھوڑنا پڑا۔ یہ ان کے بچپن کا پہلا بڑا صدمہ تھا۔ ہجرت، بے یقینی اور نیا شہر، یہ سب ایک ننھے بچے کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی حالات ان کے اندر صبر اور برداشت پیدا کر رہے تھے۔ بچپن میں صلاح الدین ایوبی دوسرے بچوں کی طرح شور مچانے والے نہیں تھے۔ وہ زیادہ بولتے نہیں تھے، بلکہ زیادہ سنتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی ہوتی تھی، جیسے وہ عمر سے پہلے ہی زندگی کو سمجھنے لگے ہوں۔ انہیں کھیل کود سے زیادہ کتابوں میں دلچسپی تھی۔ قرآن مجید، احادیث نبوی اور اسلامی تاریخ ان کے دل کے قریب تھیں۔ وہ جب کسی واقعے کو سنتے تو صرف سن کر آگے نہیں بڑھ جاتے، بلکہ اس سے سبق نکالنے کی کوشش کرتے۔ ان کے اساتذہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ یا عام بچوں جیسا نہیں، یہ بات کو یاد ہی نہیں رکھتا، بلکہ دل میں اتار لیتا ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ان کی تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ وہ انہیں سکھاتے تھے کہ طاقت کا اصل مطلب کسی کو دبانا نہیں، بلکہ کمزور کو سہارا دینا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا، اگر کبھی اختیار ملے تو غرور کو قریب نہ آنے دینا۔ ایک دن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے ایک کمزور بچے کو ستایا جاتا دیکھا۔ انہوں نے غصے کے بجائے نرمی سے معاملہ حل کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کے والد نے کہا، یہی انصاف تمہیں ایک دن بڑا بنائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن میں صلاح الدین ایوبی کو جنگ اور خونریزی سے خاص رغبت نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ علم کے راستے پر چلیں، لیکن حالات نے انہیں فوجی ماحول میں لا کھڑا کیا۔ یہاں ان کے کردار کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ وہ تلوار اٹھاتے تھے، لیکن دل میں رحم رکھتے تھے۔ وہ طاقت سیکھتے تھے، لیکن ظلم سے نفرت کرتے تھے۔ بچپن میں بار بار کی ہجرت، غیر یقینی حالات اور مسلسل آزمائشوں نے ان کے اندر ایک مضبوط انسان تیار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آگے چل کر اقتدار ملا تو وہ بدلے نہیں، بلکہ نکھر گئے۔ ذرا تصور کریں، وہ بچہ جو کبھی چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھتا تھا، ایک دن پوری دنیا کے لیے روشنی بن گیا۔ وہ بچہ جسے کسی نے فاتح کہہ کر نہیں پکارا تھا، ایک دن تاریخ نے اسے فاتح بیت المقدس کہا۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ سب ایک مضبوط بچپن کا نتیجہ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جان سکیں کہ عظمت کی بنیاد بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ یہ حسن انفو ہے، جہاں ہم تاریخ کے کرداروں کو انسان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے جوانی میں کس طرح قیادت سنبھالی، کس طرح دشمن اور دوست میں فرق کیا، اور بیت المقدس تک کا سفر کیسے شروع ہوا۔ اگر آپ اس عظیم کہانی کا اگلا حصہ نہیں کھونا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ میں لکھیں۔ اگلی قسط ضرور لائیں، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل داستان تو اب شروع ہونے والی ہے۔